دنیا میں مطلوبہ خوراک اور مقررہ مقدار میں اس کی دستیابی آج کے بڑے چیلنجز کے طور پر سامنے آئی ہے، خصوصاً ترقی پذیر ممالک میں جہاں غربت کی وجہ سے صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک خریدنے اور استعمال کرنے کی لوگوں میں استطاعت نہیں، وہاں صورتحال اور گمبھیر نظر آتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر معاشرے کے ان طبقات اور گروپوں پر پڑتا ہے جو خوراک کے حوالے سے دوسروں کے دست نگر ہیں۔ ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں، خصوصاً وہ خواتین جو بچوں کو پیٹ میں اور پیدائش کے بعد پالتی ہیں اور اس کی خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ بچے کی افزائش براہ راست ان خواتین کے جسم میں موجود خوراک کے اجزاء اور دودھ سے ہی ہوتی ہے۔ ایک کمزور ماں اپنے بچے کی افزائش حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اس لیے نہیں کر پاتی کہ وہ خود کم خوراکی اور عدم خوراکی کا شکار ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق بچے پاکستان کی آبادی کے تقریباً نصف کے برابر ہیں۔ بچہ اس وقت جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند کہلائے گا جب اس کی خوراک کا اس کی جسمانی ضرورتوں کے مطابق بندوبست کیا جائے۔ پاکستان کی آبادی میں موجود بچوں کی اتنی بڑی تعداد کی اہمیت کو اس وقت تسلیم کیا گیا جب پاکستان نے 1990 میں اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کی تصدیق کی، لیکن اب تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بچے اپنے تحفظ، ان کے لیے دستیاب خدمات مثلا صحت اور تعلیم کے حوالے سے کئی مسائل سے دوچار ہیں۔ بلوچستان جہاں غربت کی وجہ سے والدین میں بچوں کی خوراک کی قوت خرید کمزور ہے، کم خوراکی سے بچوں پر پڑنے والے جسمانی اور ذہنی اثرات بہت نمایاں ہیں۔ قومی غذائی سروے 2018 کے مطابق بلوچستان میں 46.6% بچے کم خوراکی کی وجہ سے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کے علاوہ 19% شدید غذائی قلت کا شکار ہیں اور 31% بچے کمزوری کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وزن میں کمی کا شکار بچے 31% ہیں۔ 49 سال کی عمر کی وہ خواتین جو بچے پیدا کر سکتی ہیں، ان میں سے 61.3 خون کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں خون کی کمی کی شرح 22.4 ہے۔ اس کے ساتھ 18.2% بچے وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کے بلوچستان نے نیوٹریشن انٹرنیشنل کے تعاون سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ویٹ فلور فورٹیفیکیشن پروگرام کے آگاہی مہم کے حوالے سے مقامی آبادی کے ساتھ مختلف میٹنگز کا اہتمام کیا، جہاں کمیونٹی خصوصاً بچوں کی ماؤں کو فولادی آٹے کی افادیت سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آٹا فروخت کرنے والے ڈیلروں اور دکانداروں کو بھی اس بارے میں آگاہی دی گئی تاکہ وہ فولادی آٹے کی فروخت میں ممد و معاون ثابت ہو سکے۔ میں انصاف فلور مل سے کا مالک ہوں۔ تقریباً 20 سال سے میں انصاف فلور مل چلا رہا ہوں۔ ہماری دوسری فلور مل بھی ہے، ندیم فلور مل۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو اچھے سے اچھا آٹا دے۔ اس وقت جو ایک پروگرام شروع ہوا ہے پولادی آٹے کے بارے میں، وہ تقریباً پچھلے سال سے ہم لوگ پولاد کو اس آٹے میں ملا رہے ہیں۔ یہ عوام کے لیے بہت اچھا ہے، اس کی صحت کے لیے۔ اس کے جو ہے نا فائدے بہت زیادہ ہے، جو انسان کے جسم میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل کے تحت صحت مند بچے صحت مند پاکستان کے مقاصد کے تحت عوام کو مطلوبہ غذائی اجزاء کے مطابق آٹا فراہم کرنے کے لیے آٹے کی ملوں کو فولاد، آئرن، فولک ایسڈ، زنک اور وٹامن B12 کی اضافی غذائیت والے اجزاء فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام 2016 تا 2020 کے دوران مفت فراہم کیے گئے اور ساتھ ہی ملوں کو تکنیکی تربیت بھی فراہم کی گئی۔ اب اس پروگرام کے توسیعی مرحلے میں فولادی آٹے کی افادیت اور اس کے استعمال کے بارے میں لوگوں کو مختلف سطح پر آگاہی و معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ غذائیت سے بھرپور آٹے کی فراہمی کے ان اقدامات سے پورے بلوچستان، خصوصاً ان اضلاع میں جہاں بچے اور ماں کم خوراکی کا شکار ہیں، ایک متوازن اور صحت مند خوراک کی فراہمی ممکن ہوگی۔